ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے ہم اچانک رک گئے تھے اور افغانستان کی بات نکل آئی تھی، تو ہم حسن حبیب صاحب سے پوچھیں گے کہ آخرکار یہ افغانستان کا مسئلہ کیا ہے اور ان لوگوں کو کیا پرابلم ہے، کیا وہ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں یا کیا ان کا معاملہ ہے. جب کیونکہ صورتحال اتنی خراب ہو رہی ہے کہ وہ ایک طرف تو ٹی ٹی پی کو تحفظ دے رہے ہیں، پھر انکار بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو یہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جب نکالتے تو ناراضگی کرتے ہیں. اور جب وہ ہاتھ تو یہ ہو رہا ہے کہ جو کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ایک افغانی بیٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہار جائے اور جو ہے انڈیا جیت جائے. تو اب یہ اگر یہ ان کی کیفیت ہے تو کیسے ہم اب تمام احسان فراموشی جو ہے وہ کس زمرے میں بات آتی ہے. یہ اگر یہ بات وہ کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کتنے برسوں سے یہاں رکھا ہوا ہے، کتنی بڑی تعداد میں رکھا ہوا، ہم کریں اب جاؤ اپنے گھر پہ. تو وہ کیا مشکل کام ہے، وہاں امن بھی آ گیا. یہ بات ٹھیک ہے، اس کو آپ دو طرح سے دیکھیں. اس افغانستان کے ایشو میں ایک تو ان کی اپنی ڈیسپریشن ہے. آپ کے ڈالر کی بھی فال کی یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس ڈالر نہیں ہے، وہ یہاں اسمگل گڈس لا کے آپ کے ڈالر لے جاتے تھے. اس کے بعد انڈین فیکٹر کو بھی نہ بھولیں، انڈین خریدتا ہے وہاں ڈالر ہمارے پاس خالی کرنے کے لیے. جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ سے ان کی اٹینشن اپنی طرف لے رہا ہے، اور ان کو یہ چاہے وہ کرکٹ میں، اب آپ دیکھیے پاکستان کی ٹیم کے میچ سے پہلے انڈینز نے بریف کیا افغان ٹیم کو کہ وہ کس طرح سے پاکستان کو ہرائیں. ہم ان باتوں میں نہیں، لیکن دیکھیے ہمیں ان سے ہارنے کا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو ہے جو سب سے بڑا خرابی ہمارے اپنا جو کرکٹ کنٹرول بورڈ ہے، یہ سب سے بڑا خراب ہے. یہ بہت بڑا پرانے آدمی ہیں وہ نکال دے جانے چاہیے، اور یہاں سے کوئی ہدایت نہیں جانی چاہیے کہ آپ کو ہارنا ہے انڈیا سے. یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ انڈیا سے ہارنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن پوائنٹ میرا صرف یہ ہے کہ انڈین فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرے اگر آپ دیکھیں افغانیز بہت ڈیسپریٹ ہیں، ان کو 2.5 سال ہونے کو آ رہے ہیں، نہ کوئی ان کو ریکگنائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اور ایران اور کچھ ملک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، میں فلی ایگری نہیں کروں گا کہ ہم نے ان پہ احسان کیا، لیکن احسان جو کیا تھا وہ ہم نے فی سبیل اللہ سمجھ کے کیا تھا. اپنے بھی تھوڑے مفاد تھے، اس کے علاوہ وہ مظلوم تھے، مسلمان تھے. بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو پہلے بھی تو عبد الرحمن کے زمانے میں جو ہے وہ برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا. یہ کہتے ہیں نا انوینسیبل ہے، نہیں کوئی انوینسیبل نہیں ہے. وہ آپ نے کر لیا تھا، پھر وہ اگر وہ آگے بڑھ جاتے، ہم روسی بیٹھ گئے تھے، اگر پاکستان نہ ہوتا تو وہ کیسے ہارتے؟ بہت مشکل تھا. اب بھی یہ ہے کہ آپ نے جب امریکہ کو ہرایا تو آپ نے خفیہ معاہدہ کر لیا ہمارے دوحہ کے اندر کہ صاحب آپ کو اسلحہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ پاکستان سے لڑیں. تو اب بھی آپ وہ خفیہ معاہدہ تھا یا امریکی لے جانا مہنگا سمجھ کے چھوڑ گئے. لیکن پوائنٹ سارا یہ ہے، پہلے ہمیں دے کے جاتے تھے، ہم بڑا ملک تھے ہیں، ہمیں زیادہ میگنانیمٹی کا، اب وہ ہمارے خلاف ہو گئے. نہیں دیکھیے ہم بڑا ملک ہیں، ہمیں میگنانیمٹی کا اظہار کرنا چاہیے. اور یہ جس طرح ہم نے افغانی واپس کیے، یہ بھی تھوڑا سا زیادہ نیگیٹو ہو گیا. نہیں وہ ٹھیک ہو گیا آپ کی بات، اتنے آدمی کی اتنی بڑی تعداد میں ہم نکال دیں نہیں اس پہ، لیکن وہ بدنامی زیادہ ہو گئی ہے. اصل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو غیر قانونی طور پر ہیں، جو رشتہ ہے وہ تو رہے، جو غیر قانونی طور پر آئے وہ نکلے. اس پر وہ سارے افغانیوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں. اچھا جی، آپ آ جائیں غزہ پر. غزہ میں جو مکمل جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، اس جنگ سے افغانستان کو، اس جنگ سے نقصان کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو ابھی ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ جو واشنگٹن پوسٹ میں کچھ 26 تاریخ کو ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو اور حماس کے جو ہے ڈپینڈنٹس دونوں ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ہے. بالکل، کیونکہ الفتح کو ختم کرنے کے لیے، فلسطین کو کرنے کے لیے انہوں نے حماس پیدا کی تھی. اب یہ کہتے ہیں، اور ان میں لڑائی بھی کرائی تھی جس میں بہت خون بہا تھا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی جو ہے یہ رشتہ بن رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کے اندر معاہدہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ دوسرے کے لیے ضروری ہے اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ بھی بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جو آپ کا یہ تھا ہولوکاسٹ، اس کے بعد میں سب سے زیادہ آدمی اس وقت یہاں پر اسرائیل کے مرے ہیں. بالکل. تو اب کیا اسرائیل اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ خیال یہ ہے کہ جو نیتن یاہو ہے، جسے بی کہتے ہیں وہاں پر امریکہ میں، وہ بھی اس کو شاید یہ نکالنا مقصود ہو، کیونکہ وہ بہت حد سے بڑا ہوا ظالم آدمی ہے، مظاہرے بھی بہت ہو رہے ہیں، معیشت کا بھی بہت نقصان پہنچا ان کا.
تو اب یہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے پاکستان میں کہ یہ جو زیادہ تر جو باہر کی ملکوں کی جو اشیاء ہیں، مثال پر اول پر دودھ ہے، بہت سے لوگ اب خریدنا بند کر دیا ہے. بہت سی چیزوں کو میں نے دیکھا کہ جو ان کے تھی مغرب کی تھی یا امریکہ کی تھی، ان چیزوں کو نکال رہے ہیں بڑے بڑے اسٹور، کہہ رہے ہیں ہم نہیں خریدتے ان سے. پاکولا پہ آ گئے ہیں، انہوں نے پیپسی چھوڑ دی، پاکولا پینا شروع کر دیا. تو جو لوکل ہے ہمارا، ہاں اسی طرح سے نیسلے لوگ نہیں پی رہے ہیں، نیسلے بھی نہیں پی رہے ہیں. ان کا خیال، حالانکہ نیسلے تو سوئز ہے، لیکن وہ ان کا خیال ہے کہ یہ وہ بھی مدد تو کر رہے ہیں، یہودی پروڈکٹ ہے. اینی وے دیکھیے پروڈکٹ کا اگر یہ ان کی جو ہے وہ یہ ان کی اشیاء کو رد کر دے پوری اسلامک دنیا، تو پھر ان کے ہوش ٹھکانے آ سکتے ہیں. دیکھیے صرف ہمارے کہنے پہ نہیں آ سکیں گے، لیکن منظرنامہ یہی ہے کہ سارے مسلمان اس وقت بہت زیادہ غصے کے اندر ہیں. بالکل. دیکھیے آپ کی پہلی بات سے اگر ہم شروع کریں، واقعی ایک لنک ہے حماس اور نتن یاہو کے بیچ میں. جس دن نتن یاہو کی چھٹی ہوگی اور جو قریب لگ رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ حماس کی پاپولیرٹی بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ اگلا جو بھی آئے گا وہ اتنا اینٹی وہ نہیں ہوگا پیلسٹینین اسٹیٹ. اور اب اس حماس کے حملے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. تو جیسے آپ نے کہا پہلی دفعہ ہولوکاسٹ کے بعد 1200 اسرائیلی مارے گئے ہیں. کی بات پرانی کر رہے ہیں، تو پہلے دن کی بات ہے. نہیں وہی پہلے دن کی بات ہو رہی ہے. اب جو 2000 2500 سے اوپر فگر وہ الگ ہے. میں 7 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں. تو پہلی دفعہ 7 اکتوبر میں 1500 یا 1300 تھے آدمی. نہیں 1200 فائنل فگر اسرائیل نے 1200 مانی ہے، فوجی اور وہ ملا کے سویلین. پہلی دفعہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسرائیل کی فوج جو دنیا کی بیسٹ سمجھی جا سکتی ہے، اس کا رسپانس ٹائم بہت خراب تھا. ان کی انٹیلیجنس نالائق ثابت ہوئی. ساری دنیا موساد کی تعریف کرتی تھی. وہ کیوں امریکہ نے کیوں مدد دی کی؟ امریکہ سب کو پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا. نہیں سنا، امریکہ کو بھی غلط فہمی ہو گئی. یہ اب دیکھیے جنگ ہے ٹیکنالوجی کی. نہیں یہ بحث نہیں ہے. ابھی میں کہیں نہ کہیں تو ٹریننگ لی ہوئی نا، اتنی ہارڈ ٹریننگ. بالکل. جو کہ یعنی یہ کوئی فوجی ملک تو نہیں ہے جس کو باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہوگی. نہیں تو کہیں نہ کہیں تو ٹریننگ لی ہوگی نا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ ٹریننگ لے رہے ہیں. وہ ٹریننگ لے رہے تھے اور یہ بالکل ان کو انڈر ریٹ کر رہے تھے، مذاق سمجھ رہے تھے. حماس والے ٹریننگ کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، تیاری کر رہے تھے. آئی ڈی ایف نے اور موساد نے ان کو بالکل نالائق سمجھ کے اگنور کیا، جو ان کی غلطی تھی. میں اب بجائے اس کے یوں کہہ لیں کہ ان کے درمیان میں لنک تھا تاکہ وہ جیتے. اب یہ تو دیکھیے کانسپریسی تھیوری ہے، وہ تو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. یہ تو واشنگٹن پوسٹ نے بھی پہلی مرتبہ یہ خبر چھاپی ہے، حالانکہ واشنگٹن پوسٹ کا خود بھی جو ہے وہ لنک ہے. بالکل لنک ہے. لیکن وہی پرابلم ہے کہ دیکھیے یہ تو اب تھوڑے دن بعد پتہ چلے گا کیا ہوا ہے. لیکن آپ کی پہلی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی ایک رشتہ موجود ہے. وہ کتنا ڈیپ ہے، کتنا حد تک وہ کنورج کرتا ہے اور کہاں ڈائیورج کرتا ہے. لیکن جس دن نتن یاہو کی چھٹی ہوگی اس دن کوئی اور فورسز پیلسٹائن میں ابھریں گی. لیکن جو سب سے پازیٹیو کام ہوا ہے، نقصان تو بہت ہوا ہے مسلمانوں کا اور بہت فلسطینی مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں. پورا ویسٹ بینک کا غزہ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اسپتال تباہ ہو گئے. لیکن ایک عجیب سی بات ہے کہ 5000 زیادہ آدمی شہید ہو گئے ہیں بھائی. حماس کی جو وہ 13,000 نہیں 5000 کا فگر ہے اور 13,000 کا فگر 13,000 کی فگر ہے. 13,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، سارے اسپتال تباہ کر دیے ہیں اسرائیل نے. اور آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ جب 500 پاؤنڈ کے بم افغانستان پہ گرا تھا، ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ غیر ضروری ہیں. اسرائیل نے مجبور ہو کے 2,000 پاؤنڈ کے بم استعمال کیے ہیں غزہ کے اوپر. لیکن ابھی تک وہ ٹنل اسٹرکچر میں نہیں گھس سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کی تیاری پوری تھی. اب مجھے بتائیے کہ ٹنل بن رہی ہوگی، ان کو کیسے نہیں پتا ہوگا؟ اب یہ وہ سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. جواب ہے بس یہی تھا کہ لنک ہے ان کے درمیان. ہو سکتا ہے انہوں نے اگنور کیا اور مذاق سمجھو کہ ایسے ہی کچھ کر رہے ہیں. بہرحال حماس از ناٹ ٹو بی مذاق نہیں سمجھا جا سکتا. بہرحال اسرائیلیوں کو نقصان ہوا ہے اس سے، بہت نقصان ہوا. دوسرے جو سب سے پازیٹیو چیز نکلی ہے ظلم میں سے، وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ مسلمان اپنے حکمرانوں سے بزن ہوئے ہیں اور وہ کھلم کھلا باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کا رسپونڈ ٹھیک نہیں ہے. OIC نالائق ثابت ہو گئی ہے، عرب لیگ نالائق ثابت ہو گئی ہے. اور اب
جو ہے پہلی دفعہ ویسٹ میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور امریکہ میں ہوئے ہیں، نہیں آپ وہاں وہ دیکھیے کھلی اسپین بات میں کر رہے سب سے ہیں زیادہ ہوا ہے جی، انہوں نے تعلقات توڑ لیے، انہوں نے پیلسٹینینز کو ریکگنائز کر لیا ایز اے اسٹیٹ. یہ اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہو سکتا. اور ایون میکرون بھی پیچھے ہٹا، فرانس والا وہ پیچھے ہٹ گیا ہے. تو اب باتیں ہو رہی ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن کی، جو پچھلے 30 سال میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم مانیٹر کر رہے ہیں جو بائیڈن کو، وہ بھی پیچھے ہٹا. اس کو یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ الیکشن میں اگر جب میں یہودیوں کی مدد چاہتا ہوں تو مسلمان بھی تو ہیں، اگر مسلمان ووٹر مجھے ووٹ نہیں دے گا یا اس کو بھی نہیں دے گا، ٹرمپ کو بھی نہیں دے گا، اگر وہ گھر بھی بیٹھ گیا تب بھی میں ہار جاؤں گا. جی، تو اب بھی پسپائی اختیار کر رہا ہے. نہیں، مسلمانوں نے بہت جگہ کھل کے بیان کیا ہے بائیڈن سے کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اس ایشو کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں اب یہودیوں میں بھی ووٹ میں اسپلٹ آ رہا ہے. اسپلٹ آ گیا. ایک گروپ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو زائنسٹ پالیسیز ہیں. ان کا سینیٹر کہہ رہا ہے، سینیٹر کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے ہم تو یہ لڑائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بھائی دیکھیں نا اب یہ واقعہ ہوا ہے آلموسٹ 50 سال بعد میں. پہلے کا جب پہلے 50 سال پہلے ہوا تھا، اب 50 سال بعد میں ہو رہا ہے. بالکل. تو اب اس کے اندازہ لگا لیں کہ لوگ باغ جو ہے بھولتے نہیں ہیں، اور یہ جنگیں صدیوں تک جاری رہتی ہیں. تو اس صورتحال کے اندر اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اب آئندہ کے 50 سال آپ سہولت کے ساتھ میں، آرام کے ساتھ میں، عیاشی کے ساتھ میں وہاں اسرائیل میں رہ سکیں گے، یہ خیال ہے تو مالت تو جنوں. بالکل، یہ زمانہ تبدیل ہو گیا. اب تبدیل یہ ہوا ہے، نقصان یہ ہوا ہے کہ جو وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں یا پھر وہ لوگ جو ہے رات بھر اپنے دن اور رات کو سوتے ہیں اور اپنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. یعنی وہ آرام سے نہیں کرا رہے، ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں یا چھوڑ کے ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو حسن حبیب صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. اور ناظرین کرام، اس کے بعد میں کیونکہ ہم نے آج 3 موضوعات پہ گفتگو کی. ایک تو یہ جو ہمارا جو وزیر اعظم اور آرمی چیف کا دورہ ہے کویت اور دبئی تھا، اور پھر دوبارہ دبئی آ رہے ہیں، وہ وہاں پہ انوائرمنٹ پہ کانفرنس ہے، تو وہ اس حوالے سے. اور دوسرا ہم نے گفتگو کی افغانستان پہ، اور تیسرا ہم نے گفتگو کی غزہ کے معاملے میں، جو جس طرح سے اٹیک ہوا ہے اسرائیل پر، وہ ایک سوالی نشان پہ کھڑا ہوا ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.